14واں سوال، ما قولکم فی امثال قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى هل تجوزون اثبات جہت و مکان للباری تعالی ام کیف رأیکم فیہ؟ سوال یہ کیا جا رہا ہے، ما قولکم فی امثال قولہ تعالی، تمہارا کیا کہنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح کے اقوال کے بارے میں، الرحمن علی العرش استوى، ید اللہ فوق ایدیہم، وجہ اللہ، یعنی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو کہ انسانوں کے اعضاء پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ نمبر 2، حل تجوزون، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہت اور مکان کو ثابت کرتے ہو یا نہیں، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کتنے سوال ہو گئے؟ 2۔ نمبر 1، جو آیات متشابہات ہیں، یعنی الرحمن علی العرش استوى 16ویں پارے کے اندر سورۃ کے اندر، اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم، اسی طرح وجہ اللہ، اس طرح کی جو آیات ہیں، ان آیات کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور مکان یہ ثابت کرنا تمہارے نزدیک درست ہے یا نہیں، اس پہ تمہاری کیا رائے ہے؟ الجواب، قولنا فی امثال تلک الآیات، اس طرح کی آیات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انا نؤمن بہا، ہم ایسی آیات پر کیا کہلاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں، ولا یقال کیف، کیفیت کے بارے میں بحث نہیں کرتے، ولا یقال کیف۔ اب الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں ہم بحث نہیں کرتے۔ وَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور یقیناً ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی متعال و منزہ عن صفات المخلوقین، مخلوق کی تمام صفات سے، وعن سمات النقص والحدوث، اور نقص کی علامات اور حدوث کی علامات سے بھی اللہ تبارک و تعالی منزہ اور متعال ہے۔ کما ہوا رأی قدمائنا، جیسے کہ یہ ہمارے پرانے بزرگوں کی قول تھا، جیسے کہ یہ ہمارے پرانے بزرگوں کا قول تھا۔ متقدمین حضرات یہی کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی تمام جو صفات ہیں، ان تمام صفات سے کیا ہے؟ متعال، منزہ ہے، اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے، حدوث سے بھی کیا ہے؟ منزہ ہے، پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ بات تو قداماء کہتے ہیں، ہم بھی وہی کہتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات، وَإِمَّا مَا قَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ، مفسرین نے تو بہت ساری ایسی ہیں کہ جنہوں نے الرحمن علی العرش استوى کا معنی بھی لکھا ہے، اسی طرح ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا بھی معنی انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو جو معنی انہیں لکھے ہوئے تو اس کے بارے میں کیا کہنا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو متقدمین کی رائے تھی، متقدمین ایسی آیات کے پیچھے نہیں پڑتے تھے، وہ کہتے تھے واللہ اعلم بمرادہ، اور اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ خوب بہتر جانتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، کیفیت کے بارے میں ہم زیادہ بحث مباحثہ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا جس کے اندر لوگ ایسی آیات کے بارے میں انکار کرنے لگے تھے، کم سمجھ عوام تھی، تو ان کو سمجھانے کے لیے، قریب للفہم کے لیے ایسے آیات کے انہوں نے ترجمے کیے، یہ معانی بیان کیے جو کہ شریعت اور لغت کے قریب تر تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، استوا سے مراد غلبہ ہے، استیلاء ہے۔ استوا سے مراد کیا ہے؟ استوا بمعنی کیا ہے؟ استیلاء، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، اللہ کا غلبہ ہے۔ اور یہ جو آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہاں پر ید اللہ سے مراد کیا ہے؟ قدرت ہے، اللہ کی قدرت۔ تو انہوں نے عوام کے فہم کے لیے قریب جو شریعت کے معنی بنتے تھے وہ کر دیے ہیں تاکہ عوام اس جیسی آیات کا انکار نہ کر سکے۔ سمجھ کے بات کو؟
جی تو کہہ رہے ہیں اور البتہ ما قال المتاخرون، جو بات متاخرین نے کی ہے ہمارے ائمہ میں سے ان آیات کے بارے میں، کہ انہوں نے تعویل کی ایسی تعویلات جو کہ صحیح ہیں اور شائع ہیں لغت اور شرع کے اندر، بِأَنَّهُ يُمْكِنُ، ممکن ہے کہ انہوں نے یہ بِأَن يُمْكِنُ، انہوں نے کہا کہ یہ بھی امکان ہے کہ ہو مراد استوا سے کیا استیلا، اور یس سے مراد کیا ہو القدرت الی غیر ذلک، تقریبا للافہام القاصرین، کم فہم لوگوں کی سمجھنے کے قریب کرنے کے لیے۔ کس کے لیے بھئی؟ جو کم فہم لوگ ہیں، نا سمجھ لوگ ہیں، ان کے فہم کو قریب کرنے کے لیے۔ فحق ایضاً عندنا، اس طرح کی جو معنی انہوں نے کیے ہیں یہ بھی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حق ہے، صحیح ہے، اس کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔ تو یہ تو ہو گیا ایک سوال کا جواب کہ الرحمن علی العرش استویٰ، اس کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ایسی آیات پر کیا لاتے ہیں بھائی؟ ایمان لاتے ہیں۔ باقی اس کی کیفیت کے بارے میں بحث نہیں کرتے، جیسے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا الرحمن علی العرش استویٰ کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے، اس کے کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم صرف اس پر آیات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی کیفیت کے بارے میں بحث نہیں کرتے، اور پھر ان کی معانی کے پیچھے بھی ہم تلاش میں نہیں گھومتے، کیونکہ یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے دل کے اندر فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ، وہ تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہوگا۔ بس اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، کما یلیق بشانہ، جو اس کی شان کے یہ مطلب نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ یوں مطلب لیتے ہیں جس طرح ہم تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، کرسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تخت کے اوپر جا کر بیٹھ گئے ہیں، عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی یہ وہ کرنا، معنی بیان کرنا یا اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک عقیدہ تو ہم نے صرف یہ رکھنا ہے رحمان عرش پر مستوی ہے، اب کیسے ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ رکھنا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ یعنی رحمان ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ کہنا صرف عرش پر ہے تو عرش پر ہے، یہاں نہیں ہے، جیسا کہ وہ حنیف قریشی نے ایک پروگرام کے اندر قاری خلیل سے یہ بات پوچھی تھی الرحمن علی العرش استویٰ، اس کا مطلب اس نے کہا تھا کیا ایسے ہے جیسے کہ اس نے ایک ڈیسک کے اوپر رکھا تھا ڈبہ، کہ جس طرح یہ ڈبہ یہ ڈیسک کے اوپر آ گیا ہے، کیا رحمان اس طرح عرش کے اوپر اس طرح ہے؟ اگر آپ اس طرح مانتے ہو تو عرش بڑا ہو گیا، رحمان چھوٹا ہو گیا۔ تو کیونکہ جو ظرف ہوتی ہے وہ چیز کیا اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے، دوسری جو چیز اس کے اوپر، تو اب رحمان وہ اس کے اوپر ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جس طرح یہ ڈبہ پڑا ہوا ہے، یہ ڈبہ چھوٹا ہے اور اس کا جو جس جگہ پر پڑا ہے وہ ظرف کیا ہے بھائی؟ بڑی ہے۔ تو وہ تھوڑی دائیں بائیں کائیں کائیں کرنے لگا، تو زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ معنی بیان کرنا جس طرح ہم کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اسی طریقے سے کرسی کے اوپر بیٹھا ہے، اس طرح کے وہ کرنا درست نہیں ہے۔ بس اتنا عقیدہ رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کے اندر سب سے جسامت کے اعتبار سے بڑی مخلوق اللہ کے ہاں وہ عرش ہے۔ مخلوقات کے اندر زمین بھی اللہ کی مخلوق، آسمان بھی اللہ کی مخلوق، تمام انسان جنات فرشتے یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، عرش کرسی وغیرہ کعبہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ کی مخلوقات کے اندر سب سے بڑی مخلوق جسامت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ عرش ہے۔ اب اللہ عرش پر مستوی ہوا کما یلیق بشانہ، یہ ہمارے فہم ہمارے دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مخلوق ہے، یہ دماغ ہمارا جو ہے ہم کیا ہے بھائی؟ مخلوق ہے، اور اللہ کی ذات خالق ہے، اور ہماری جو دماغ ہے یہ اس کی کوئی حد ہے، انتہا ہے، اور اللہ کی ذات ہے اس کی انتہا نہیں ہے۔ تو جو غیر متناہی ہے وہ متناہی چیز کے اندر نہیں سما سکتی، نہیں آ سکتی، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ بحث مباحثہ کرنا درست نہیں۔
یہ تو ایک سوال کا جواب ہو گیا کہ متشابہات آیات کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، ہم نے جواب دے دیا۔ دوسرا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور مکان یہ ثابت کرنا درست ہے یا نہیں، تو جواب اس کا یہ ہے وَأَمَّا الْجِهَةُ وَالْمَكَانُ، رہا جہت اور مکان فَلَا نُجَوِّزُ إِثْبَاتُهُمَا لَهُ تعالی، ان دونوں چیزوں کے اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جائز نہیں سمجھتے۔ وَنَقُولُ، ہم یہ کہتے ہیں إِنَّهُ تعالی مُنَزَّهٌ مُتَعَالٌ عَنْهُمَا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی منزہ ہے، یعنی پاک ہے، متعال بہت ہی بلند ہے۔ وَعَنْ جَمِيعِ صِفَاتِ الْحُمُودِ، اور حدوث کی تمام علامات سے اللہ کیا ہے؟ محفوظ ہے، پاک ہے۔ تو اللہ بلا مکان، بلا جہت، بغیر جسم کے ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے بھائی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے، آگے جی۔